ایک شخص بازار میں صدا لگا رہا تھا، گدھا لے لو، 500 روپے میں گدھا لے لو۔ گدھا انتہائی کمزور اور لاغر قسم کا تھا۔ وہاں سے بادشاہ کا اپنے وزیر کے ساتھ گزر ہوا۔ بادشاہ وزیر کے ساتھ گدھے کے پاس آیا اور پوچھا، کتنے کا بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا، عالیجا 500 دینار کا۔ بادشاہ حیران ہوتے ہوئے، اتنا مہنگا گدھا؟ ایسی کیا خاصیت ہے اس میں؟ وہ کہنے لگا، حضور جو اس پر بیٹھتا ہے اسے مکہ مدینہ دکھائی دینے لگتا ہے۔ بادشاہ کو یقین نہ آیا اور کہنے لگا، اگر تمہاری بات سچ ہوئی تو ہم اسے 1 لاکھ کا خرید لیں گے، لیکن اگر جھوٹ ہوئی تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ ساتھ ہی وزیر کو کہا کہ اس پر بیٹھو اور بتاؤ کہ کیا دکھتا ہے۔ وزیر بیٹھنے لگا تو گدھے والے نے کہا، جناب مکہ مدینہ کسی گناہ گار انسان کو دکھائی نہیں دیتا۔ وزیر بولا، ہم گناہ گار نہیں، ہٹو سامنے سے۔ یہ کہہ کر گدھے پر بیٹھ گیا، لیکن کچھ دکھائی نہ دیا۔ اب سوچنے لگا کہ اگر سچ کہہ دیا تو بہت بدنامی ہوگی۔ اچانک چلایا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا نظارہ ہے مکہ مدینہ کا۔ بادشاہ نے تجسس میں کہا، ہٹو جلدی، ہمیں بھی دیکھنے دو، اور خود گدھے پر بیٹھ گیا۔ دکھائی تو اسے بھی کچھ نہ دیا، لیکن عوام کی نظر میں قائم اپنی شان و شوکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لے آیا اور کہنے لگا، واہ میرے مولا، واہ سبحان اللہ، تیری قدرت، کیا کراماتی گدھا ہے، کیا مقدس جانور ہے۔ مجھے تو مکہ اور مدینہ دونوں شہر دکھائی دے رہے ہیں۔ میرا وزیر مجھ جتنا نیک نہیں تھا، اسے تو صرف مکہ مدینہ دکھائی دے رہا تھا، اب تو مجھے ساتھ ساتھ جنت بھی دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے اترتے ہی عوام تو جیسے گدھے پر ٹوٹ ہی پڑی ہو۔ کوئی گدھے کو چھونے کی کوشش کرنے لگا، کوئی چومنے کی، کوئی اس کے بال کاٹ کر تبرک کے طور پر رکھنے لگا، اور اس طرح لوگوں کا عجیب حال تھا۔ اب ذرا غور کریں، یہی حال ہمارے معاشرے میں بسنے والے کچھ جال سازوں اور مکاروں کا ہے، جنہوں نے دینی اصلاحات اور دین کے نام پر فریب دینے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، اور سادہ لو عوام بھی اندھے کانے بن کر ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔